بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں جن کو سند ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، بلکہ ان کو ہدایت کا شاہ سوار قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت کے شاہ سوار ہیں۔ کیا ہی خوبصورت تعبیر ہے کہ ایک سواری ہے اور ایک شاہ سوار، اور سواری کی عظمت ہمیشہ شاہ سوار کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنا شاہ سوار عظیم ہوگا اتنی سواری کی عظمت بڑھے گی۔ اور قرآن حکیم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شاہ سوار صحابہ کو قرار دیا ہے۔ حقیقی فلاح و کامیابی اور کامرانی بھی انہی ہستیوں کا مقدر ٹھہری۔ ارشاد فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ کامیاب ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل بھی آپ کے اصحاب کو ٹھہرایا گیا۔ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس بات پر پختہ دلیل کیا ہے؟ خود ہی ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے اصحاب، کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے کہ ان کے تذکرے نہ صرف قرآن مجید میں ہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اخروی کامیابی اور خداوندی پروٹوکول ایسا کہ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو رسوا نہ کرے گا، بلکہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہا ہوگا۔ صحابہ کرام کی عجز و انکساری کی بات کریں، ان کے خشوع و خضوع کی بات کریں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خود اس کے تذکرے فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ کتنی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کا امتحان بھی اللہ نے لیا، ان کے دلوں کو پرکھا، دیکھا اور اس میں تقوی ہی تقوی پایا۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کے ساتھ خداوندی نصرت اور مدد کس حد تک تھی کہ ساری دنیا شاہد ہے اس بات کی کہ 313 نے دنیا کفر کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا۔ ان کی عظمت اور سربلندی کے کیا کہنے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا لشکر اور اپنی فوج قرار دیا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ لوگ تو اللہ کا لشکر ہیں، اللہ کی فوج ہیں۔ اور جب یہ لشکر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے اور شہادت پائیں تو فرشتے ان کی شہادت پہ رشک کریں اور ان کو غسل دینے کے لیے تشریف لائیں اور یہ غسیل ملائکہ کا لقب پائیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنے اصحاب کی عزت و ناموس کا دفاع فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو اپنا نشانہ مت بنانا، ان کو اپنے قلم و کرتاس کا، اپنی تقریر و تحریر کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت و فضیلت کو یوں بھی بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص
احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مد جو، ایک مٹھ جو، ایک سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بعد میں آنے والا ان کے اس ثواب کو اور درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کرتے ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ فنا فی الرسول کی ایسی خوبصورت تصویر کہ کبھی تو یہ سفر معراج کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی سفر ہجرت کے لیے اپنے بوڑھے باپ کو، نابینا باپ کو، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا ساتھی بن کر ثانی اثنین کا لقب پاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، مراد رسول، شجاعت و بہادری کا علمبردار، قرآن مجید کا انتہا درجے کا تابعدار، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور مصلی رسول کا شہید صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا خوبصورت عظمت پائی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، عفت و حیا کا بہت بڑا پیکر، انفاق فی سبیل اللہ کا امام، اور کئی مرتبہ جنت کی خوشخبریاں پانے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مظلوم شہادت کا خوبصورت راہی۔ اور اگر بات کریں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، شجاعت و بہادری کا بہت بڑا علمبردار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، اس سے بڑی ان کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی عظیم ترین جنگجو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ کے موقع پر اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو اجتماعی پناہ گاہ اور امن گاہ قرار دیا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بڑے کاتب وحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور آپ کے حکم نامے پر قرآن مجید کی کتابت کرنے والے صحابی، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مرکز و محور، کہ آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے میرے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت یافتہ بناؤ اور ہدایت کا ذریعہ بنا دو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، دعائیہ الفاظ ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میں آخر میں نتائج کے طور پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری کے طور پر، بشارت کے طور پر استعمال فرمائے ہیں، وہ تمام الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں، اور اگر کسی لفظ میں کوئی تخصیص ہے تو قرآن مجید کے عموم کی تخصیص کے لیے یا تو قرآن مجید چاہیے یا حدیث متواترہ چاہیے۔ کوئی اپنی کم فہمی، کم علمی یا اپنی رائے کے مطابق قرآن مجید کے عموم کی تخصیص نہیں کر سکتا، قرآن مجید کے عام الفاظ کو سکیڑ نہیں سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو آپ کے پاس کون سی ایسی کسوٹی ہے، کون سا ایسا معیار ہے، کون سی ایسی تخصیص ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے قرآن مجید کے عموم کی تخصیص کر دی کہ اس میں فلاں فلاں صحابی شامل ہیں اور فلاں نہیں ہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ 1450 سال بعد کا ایک ظاہر و باطن کا کالا کردار منصف اور جج بن کے بیٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ کون صحابی ہے اور کون صحابی نہیں ہے، یا صحابی کے کردار کے بارے میں فیصلہ صادر کرے کہ اس میں یہ غلطی، یہ خطا، یہ خطا،
وہ اللہ کے بندو، صحابہ کرام تو وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ جن کے صغائر اور کبائر اور ان کی اجتہادی غلطیاں بھی امت کے لیے رہنما ثابت ہوئیں، شریعت کا حصہ بنی، امت کی دشواریوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کا سبب بنی۔ اور پھر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابی کو برا بلا کہہ رہے ہوں تو کہو کہ اللہ تمہارے شر پر لعنت کرے۔ تو ہمیں کیسے اختیار ہے کہ جب ہم اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی پیغمبری، ان کی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے تربیت یافتہ لوگوں کے کردار پر انگلی اٹھانے کا حق ہمیں کیسے ملا؟ اور متقدمین علماء، کیا ان کا یہی مسلک اور یہی مذہب نہیں رہا کہ مشاجرات صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور تنازعات کے بارے میں اور ان کی جنگوں کے بارے میں ہم سب کو اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے، ہمیں اپنی تحریر کو سوچ سمجھ کے لکھنا ہے، ہمیں اپنے قلم کو دیکھ کر چلانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کا معیار قرار دیا، کہیں ہم ان کے کردار پر انگلی اٹھا کر جہنم کا راستہ نہ اپنا لیں۔ اور پھر پاکستان میں، ملک عزیز میں، اب تو اس بات کی ڈیمانڈ کی جانے لگی کہ صحابی کی تعریف کو ریوائز کیا جائے۔ 1450 سال تک امت مسلمہ جس تعریف پر متفق ہے، آج تمہیں وہ تعریف تکلیف کیوں دینے لگی ہے؟ تم کسی کی شہ پر ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ملک عزیز میں فسادات کا سبب کیوں بنتے جا رہے ہو؟ اور یاد رکھیں، صحابہ کرام کی محبت یہ تو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایمان و اسلام کے لیے بھی انتہائی پریشان کن صورتحال ہوگی، اور ملک عزیز کے لیے بھی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کی دل و جان سے عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔